أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارک کوثر یا سیدہ کی شان میں اللہ کا کہا ہوا قصیدہ پورا قرآن ایک جانب اور سورہ کوثر کی جلالت ایک جانب ہے 3 آیتوں پر مشتمل مگر 6000 سے زیادہ آیتوں کا محافظ ہے 1,24,000 نبیوں کی نبوت کے تحفظ کو فاطمہ کہا جاتا ہے تمام تر محنتیں تمام تر قربانیاں محفوظ ہو جس نام پر وہ ہے فاطمہ خبردار چھوٹا سورہ دیکھ کر چھوٹا نہ سمجھنا 280 آیات سے زیادہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں مگر یہ وہی سورہ ہے کہ جسے دیکھ کر عرب کے سارے شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے تھے وہ معلقات سب والے 7 شاعر بازار عکاظ سجتا تھا میرے بچوں ہر سال مکے کے اطراف میں عالمی منڈی لگتی تھی تاجر حضرات بیٹھے ہیں آج کی زبان میں آپ ایکسپو سینٹر کہتے ہیں نمائش گاہ کہتے ہیں پوری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے اپنے اپنے متاع اور اپنے اپنے جنس اور اجناس کو لے کر مصر کے قافلے آتے تھے یمن سے قافلے آتے تھے عجم سے ہندوستان سے قافلے جاتے تھے عرب دنیا کے قافلے ہوتے تھے اور وہاں بہت بڑی ایک منڈی لگتی تھی جو کبھی 2 مہینے تک وہ نمائش گاہ رہتی تھی کبھی وہ طویل مدت تک نمائش گاہ رہتی تھی اور ساری دنیا کے تاجر وہاں اپنا مال تجارت لے کر آتے تھے اور ایک خاص تاریخ اور وقت ہوتا تھا جس پہ سب جمع ہو جاتے تھے اور پہلا اجلاس سیدہ خدیجہ کے گھر ہوتا تھا سیدہ پردے کی الجھانے بیٹھی ہوتی تھی آپ کی کرسی سجی ہوتی تھی
اور اس جانب عالمی سطح کے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، اور سیدہ سب سے پوچھتی تھی کہ اس سال کون کیا لایا ہے۔ اگر کسی جنس کے بارے میں سیدہ کہہ دیں کہ یہ بازار میں نہیں سجے گا تو پھر وہ نہیں سجے گا۔ اس جنس کی قیمت اگر سیدہ کی اجازت سے طے نہ پائے تو پھر وہ جنس بیچی نہیں جا سکے گی۔ وہاں فیصلہ ہوتا تھا کہ کون سی جنس کی کیا قیمت، اور پھر جب سب فیصلے کر لیتے تھے اور مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق ریٹ طے پا جاتے تھے، پھر اعلان ہوتا تھا کہ اب کل سے، پرسوں سے، فلاں دن سے بازار سجے گا۔ وہیں سیدۃ التجار لقب نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا، فیصل آباد میں محفل پڑھنے آیا ہوں، اگرچہ یہ تجارت پیشہ شہر ہے، لیکن جو اس شہر میں رہنے والے بچے بھی نوکریوں کی تلاش میں ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ کسی نبی نے نوکری نہیں کی، کسی امام معصوم نے نوکری نہیں کی۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ پھر نوکری بانٹنے لگو۔ لہذا تجارت کی طرف جاؤ اور کاروبار کی طرف جاؤ، چاہے وہ مرمرے اور بتاشے بیچنے سے شروع ہو، اور بہت ہی چھوٹے پیمانے سے کچھ 100 روپے کا کاروبار شروع کرو، لیکن تجارت پیشہ سنت ہے انبیاء کرام، ائمہ اہل بیت کی، اصحاب مصطفیٰ کی، اہل بیت عصمت و طہارت کی، اور سب سے زیادہ خوشی اگر شاید کسی کو ہوگی تو وہ مادر زہرا ہوگی، جو کہتے ہیں کہ خواتین ناقص العقل ہیں، وہ سچ کہتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہن نواقص العقول، نواقص اللحوظ، نواقص الفرائض، خواتین ناقص العقل ہیں، خواتین ناقص الفرائض ہیں، ان کی عبادتیں کم ہیں، ہر مہینے کم سے کم 3 دن یہ عبادتوں سے دور رہتی ہیں۔ نواقص اللحوظ، یہ میراث میں حصہ کم رکھتی ہیں، بیٹے کے 2 اور بیٹی کا 1، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ نقص عیب ہے؟ عیب اور ہے، نقص اور ہے۔ میرے مولا علی یہ نہیں فرما رہے کہ عورتیں عیبدار ہیں۔ اگر علی نے عورتوں کو عیبدار کہہ دیا تو پھر سوال اللہ کی خالقیت پر ہوگا، اور اللہ کو علی سے بہتر کوئی جانتا نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ اور یہ ذہن میں نہ ہے کہ نقص سے مراد کوئی عیب ہے، نقص عیب نہیں ہے۔ فیصل آباد میں میرا ایک خطاب یہاں ہو چکا ہے اس موضوع پر کہ ہم 5 نقص لے کر آئے ہیں اللہ کے یہاں سے، ہم سب، مرد عورت سب، ہم نواقص لے کر ہیں، نقائص لے کر ہیں، ہم فضائل لے کر نہیں آئے۔ سب سے پہلا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، پیدائشی نقص لے کر آئے ہیں ہم سب۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے شکموں سے اس حالت میں بھیجے گئے ہو کہ شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم پیدائشی نقص سے جہل لے کر آئے ہیں، ہم پیدائشی طور پر نقص سے بے غیرتی لے کر آئے ہیں، غیرت لے کر نہیں آئے۔ جو چاہے اٹھا دے، جو چاہے پیار کر لے، جو چاہے ہاتھ لگا دے، جو چاہے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جو چاہے گود میں اٹھا لے، پڑوس کی بچی لے جائے، پڑوس کی بچی سے پڑوس کی بچی لے جائے، 4 گھروں میں گھومتا پھرے، اسے یاد بھی نہ ہو۔ یہ غیرت مند کہاں ہے؟ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، بے غیرتی لے کر آئے۔ چوتھے گھر سے نکلا، برابر کی بچی لے گئی تھی، خالہ لے جاؤں، پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اماں کو یاد آیا 2 گھنٹے بعد میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا، ڈھونڈ مچی تو معلومہ چوتھے گھر میں ہے اس وقت۔ جو چاہے گود میں اٹھا دے تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ تھکے نہیں ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں، اگر فرد کسی اور کی گود میں چلا جائے تو وہ بے غیرت، اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہوگا
عزت لے کر نہیں آئے، جیسا ڈال دیا ایسے پڑے رہ گئے. مکھیاں نہیں چل سکتے تھے، اتنی عزت تھی. گیلے میں تھے تو گیلے میں تھے جب تک کہ کوئی ہم پر احسان نہ کرے. اماں نے کچھ اڑا دیا پہنا دیا تو مہربانی، ورنہ ان حالات کو تو اس زمانے کے لوگ یاد کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. یہ تو عزت تھی. ہم عزت لے کر نہیں آئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، انتہائی بزدل پیدا ہوئے. چھوٹے سے بچے کے آگے ذرا اونچی آواز میں تو بولیے، اس کے سرہانے اگر کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے گھنٹوں ہوتا ہے، اتنا باندھ رہی ہے. پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوا، یہ نقص لے کر آئے. ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے، بخیل پیدا ہوئے. اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر مانگ کے دیکھیے، یہ آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس نہیں کرے گا. اور اللہ کرے بچے بھی بڑے ہوں اور آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس کر دیں یہ سوچ کے کہ جس نے دی ہے وہی مانگ رہا ہے. اگر یہ بڑوں کا احساس ہو جائے کہ جو دے کر مانگے پھر وہ 10 برابر کر کے لوٹاتا ہے، پھر سوال نہیں کریں گے کہ خمس دیں گے تو بچے گا کیا، زکات دیں گے تو بچے گا کیا. ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے، یہ نقائص لے کر آئے. لیکن قربان جائیں، فدا ہو جائیں ماں باپ ہماری نسلیں قربان اس گھرانے پر جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ یہ 5 فضائل لے کر پیدا ہوئے. جاہل پیدا نہیں ہوئے جو نبی کا لعاب دہن لے کر کے ہے تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، جو وہاں سے پڑھ کر آتے ہو. خبردار امی کا ترجمہ یہ نہ کیجئے کہ ان پڑھ تھے. امی ان پڑھ کو نہیں کہتے، اصلی کو کہتے. یہ جیسے تھے ویسے ہیں. یہ تم کیسے طے کرو گا کہ کیسے تھے؟ یہ میں کیسے طے کروں گا کہ کیسے تھے؟ یہ جیسے تھے ویسے ہیں. امی یعنی اصلی. کے خاندان کا لفظ ہے، القرآن. ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کی وصل اور اساس ہوتی ہے. یہ جیسے تھے ویسے ہیں. یہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر. یہ باکمال. کمالات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا کمال علم ہے. فیصل آباد میں یہ جملہ میرا تکراری ہونے کا خوف ہے، لہذا میں صرف گزرتے ہوئے اشارہ دوں گا. سرکار نے زندگی بھر قلم کو جو ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ سرکار نے قلم کو ہاتھ اس لیے نہیں لگایا کہ اگر کبھی کوئی لکھتے ہوئے دیکھ لیتا تو کہتا قرآن انہوں نے لکھا ہے. قرآن کو ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. اللہ اکبر. جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں مفتی اور علامہ بن جاؤں، اس کے بارے میں یہ کہوں کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. بھائی میرا جملہ عقیدت بھرا جملہ ہے، ہدیہ کر رہا ہوں فیصل آباد کی اس جشن محفل میں. اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. علم الہی کا مجسم، علم الہی کا ایک مکمل مجسم وجود سرکار دو جہاں کی ذات. یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، یہ وہاں سے غیرت لے کر آتے ہیں، لہذا کسی مشرک کا دودھ نہیں پیئیں گے. جب حضرت موسیٰ کسی اور کا دودھ نہ پیئے تو فخر موسیٰ محمد مصطفیٰ یہ کسی اور کی گود میں نہیں پلیں گے. پروردگار عالم نے قاعدہ دے دیا، خبردار لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے کافروں کو مومنوں پر تسلط اور حکمرانی عطا نہیں کی.
مومن ذرا اپنی قدر پہچانے، اپنے آپ کو محکوم کافر نہ بنائیں، اپنے لیے کافر کو حاکم نہ بنائیں۔ کافر کبھی بھی مومن کے اوپر حاکم نہیں بن سکتا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ توجہ کر لی؟ اور ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کافر کو کسی مومن پہ تسلط ہو۔ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کافروں کو اپنے اوپر حاکم بنایا جائے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ابو طالب سرکار کو پالیں اور مسلمان کو ان کا کلمہ نظر نہ آئے؟ میں اس بحث میں جانے سے گریز کرتا ہوا جملہ کہوں، ابو طالب کا کلمہ نہ ڈھونڈو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خاص حاجتیں ہیں، خاص مشکلات ہیں، خاص پریشانیاں ہیں۔ سیدہ کے نام پر محفل ہے، اور یہ وہ محفل ہے جس پہ رحمت للعالمین خوش ہوئے ہیں۔ لہذا حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلندر صلوات دیا گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں، یہ وہاں سے غیرت لے کر آئے ہیں، یہ وہاں سے عزت لے کر آئے، یہ سب وہاں سے کمالات لے کر آئے۔ تو نقائص ہمارے لیے جو چیز نقص ہے وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہو سکتا، نبی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے بعض چیزیں ہمارے لیے فضائل ہوں جو ان کے لیے فضائل ہوں۔ مثلا ہمارا بچہ 1 سال کے بعد پاؤں پاؤں چلے گا، جلدی چلے تو یہ ہے۔ مجھے ایک بچہ دکھایا گیا جس کے پیدائشی دانت تھے، وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی دانت لے کر آیا تھا، واقعی میں نے خود دیکھا، پوری 32 سیب لے کر پیدا ہوا۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ماں کا دودھ نہیں پی سکتا۔ جی آپ دیکھ لیجئے، اسی بات کو لے لیجئے، محروم ہو گیا نہیں ماں کے دودھ سے۔ ماں کا دودھ پیے گا یا ماں کو تکلیف پہنچائے گا، یہی ہے نا بات، روشن ہے، میں اشارے میں کر رہا ہوں۔ تو کتنی بڑی چیز سے محروم ہو گیا، ماں کے دودھ سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ایک نقص لے کر آیا ہے، یہ کمزوری لے کر آیا ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اور اس گھرانے کے لیے یہ ہے کہ یہ 1 ہفتے میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے جیسے امت کے بچے 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے، جو ہمارے لیے کمزوری ہے وہ وہاں کمال پر ہے۔ میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ میری نفس ہے، میرے لیے عیب ہے، لیکن اہل بیت نبی جانتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز، اب یہاں نقائص سے مراد مثلا جیسے خواتین کا کنجوس ہونا، یہ ان کا حسن ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بار کیا احساس آیا۔ خواتین کا کنجوس ہونا حسن ہے، ان کے حسن ہے۔ یہ اگر سخی ہو گئی تو پہلے تو ابا کے پیسے لوٹائیں گی، پھر شوہر کے گھر آ کے شوہر کے لوٹائیں گی، پھر باپ ماں بن جائیں گی تو بیٹے کے پیسے لوٹائیں گی۔ تو ان کو تو سخی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو سارے مردوں کے لیے بینک ہے، ان کے پاس ویسے ہی اس لیے رکھواتے ہیں کہ بچا کے رکھیں گی۔ تو خواتین کے لیے سخی ہونا نقص ہے، معاف کیجیے گا، خواتین کے لیے سخی ہونا نقص ہے اور کنجوس ہونا حسن ہے۔ مرد کے لیے اس کے برخلاف ہے، مرد کا سخی ہونا حسن ہے اور کنجوس ہونا ہے نقص ہے۔ تو ممکن ہے کسی کے لیے کوئی چیز حسن ہو اور کسی کے لیے کوئی چیز نقص ہو۔
یہ جو مولا فرما رہے ہیں خواتین نواقص العقل، ناقص العقل ہے. محاورے میں بھی ہم کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ نہیں کرو، یہ ناقص العقل ہے. خبردار. ایک تو کوئی بھی قرآن کی آیت اور آئمہ اور نبی کی حدیث شان نزول کے بغیر سمجھ میں نہیں آئی. بھولا جائے کہ یہ کب اور کہاں کہا گیا ہے. ناقص العقل سے مراد یہ ہے کہ خواتین کے احساسات اور جذبات ان کی عقل پر غالب ہوتے ہیں. یہ ان کا حسن ہے. اگر خواتین کے احساسات اور جذبات ان کی عقل پر غالب نہ ہو تو نہ اچھی بیٹی بن سکتی ہیں، نہ اچھی زوجہ بن سکتی ہیں، نہ اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہیں. احساسات اور جذبات کو غالب کریں گی تو اچھی بیوی بنے گی، اچھی ماں بنے گی. ان کو جذباتی ہونا ہے، احساساتی ہونا ہے. عزیزان گرامی، اب اس حدیث مبارکہ کی زیارت کیجئے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، کس کے لیے؟ سیدہ کے لیے. لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ؟ یا رسول اللہ، فاطمہ بی بی کا نام آپ نے فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا فاطمت عن نساء العالمین، میری فاطمہ آدمیوں کی عورتوں جیسی نہیں ہے. میری فاطمہ انسانوں کی عورتوں جیسی نہیں ہے. ساری کائنات کی عورتوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے میری فاطمہ میں نہیں ہے. اگر آمادہ ہے تو ثابت کروں. ساری کائنات کی عورتیں مہینے میں کم سے کم 3 دن عبادت نہیں کرتی. فاطمہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یہاں امام حسن کی ولادت ہوگی فوراً نماز ظہر پڑھیں. مجلسی اور محفلی مجمع ہے، سنی شیعہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جو بچے کی ولادت کے فوراً بعد نماز ظہر پڑھے اسی کو تو بطول کہا جاتا ہے. لہذا عبادتوں میں کہیں بھی ایک دن کا بھی جناب زہرا کے ہاں تعطل نہیں ہے. نواقض الفرائض، توجہ چاہوں گا. نواقض العقل، یہ ناقص العقل ہے. اللہ اکبر. لے فاطمہ فاطمہ نساء العالمین، آدمیوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے. ناقص العقل انہیں کہا گیا ہے کہ سماجی اور معاشرتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں خواتین سے مشورہ نہ کرو. مثلا یہاں کون ہے فاطمہ جو علی کی مشیر ہو؟ اصحاب تشریف فرمائے، نبی نے فرمایا میری فاطمہ یہ کہتی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی وہی کہتا ہوں جو میری زہرا کہتی ہے. کمال عقل زہرا دیکھیے، دقت فرمائیے. نواقض النحوس، جو میراث میں آدھا حصہ رکھے. اللہ اکبر. اللہ نے سیدہ کے بھائیوں کے بھی اٹھا لیا. میراث مانگنے جائیں گی تو اکیلی جائیں گی، سارا مال فاطمہ کا، سارا مال فاطمہ تیرا کا. عزیزان گرامی، قرآن مجید کا یہ سورہ جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، یہ جب نازل ہوا تو دور وہ تھا کہ ہمارے بھائیوں کے مطابق، ہمارے جان، ہمارے عزیزوں اہل سنت کے مطابق بی بی کی آمد بعثت سے 5 سال پہلے. لہذا آپ شہادت کے وقت 28 سال کی تھی، اور شیعہ کتب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے بعثت کے 5 سال بعد. لہذا آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت 18 سال کی تھی. اگر مانا جائے یہ قول کہ بعثت سے 5 سال پہلے کی آمد ہے تو 28 سال کی. یہ قول مانا جائے تاریخی طور پہ کہ بعثت کے 5 سال بعد تو 18 سال کی. جی یہ جب سورہ نازل ہو رہا ہے تو وہ سورہ نازل ہونے کا شان نزول سیدہ کی آمد ہے. وہ جو معروف شاعر بازار اوقات سجنے پر پوری دنیا سے جمع ہوتے تھے،
اور رات کے وقت میں محفل غزل سجتی تھی اور بڑے بڑے شاعر اس میں اپنا کلام نیا کہہ کر لاتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ کی محفل ہوتی تھی۔ تو مکے کا ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شعشع، شین عین شین اے، یہ سال بھر باہر نہیں نکلتا تھا، یہ کسی سے ملتا ملاتا نہیں تھا، بہت بڑا شاعر اگر اپنے کسی کلام پر یقین رکھنے کے بعد کہ اس سے اچھا کلام نہیں ہو سکتا اسے سنانے آتا تھا، اور اگر یہ کسی شعر پر گردن ہلا دیتا تھا تو اس کی گردن ہلانا اس کی شاعری کی سند ہوتی تھی، اتنا بڑا شاعر تھا۔ وہ 7 بڑے کلام، وہ 7 بڑے غزلیں جو خانہ کعبہ پہ لٹکائی گئی تھی، معلقات صعبہ، معلق کہتے ہیں کسی چیز کے لٹکنے کو، اور مؤنث کا صیغہ ہے معلقات، اور سب یعنی 7، ان میں ایک کلام اس کا بھی تھا۔ جب یہ 7 کلام لٹکا دیے گئے اور سورہ کوثر نازل ہوا تو سرکار نے اپنے ایک صحابی محترم سے فرمایا کہ سورہ کوثر کو بھی خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو۔ 7 کلاموں کے ساتھ جب سورہ کوثر کو لٹکایا گیا تو ہر شخص اسے پڑھ پڑھ کر دوڑ رہا تھا اس شاعر کی طرف جس کا کلام پہلے سے لٹکا ہوا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ حضور آپ کا کلام اس کلام کے سامنے شرما رہا ہے، اور وہ شاعر نکل کے آتے تھے اور دیکھتے تھے اور کہتے تھے میرا کلام اتار دو، میرا کلام اتار دو، یہاں تک کہ سارے کلام اتر گئے اور شعشع کا کلام لٹکا رہا۔ اسے کسی نے جا کر کہا کہ یہ آپ کے کلام سے بھی اونچا کلام ہے، اس نے کہا زندگی میں نے کسی کے اندر یہ جرأت نہیں پائی ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا کلام کہے، دنیا میں کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہے، مجھے لے کے چلو۔ یہ نکلتا نہیں تھا، نکلا، اور نکل کر آ کر دیکھا خانہ کعبہ پہ لٹکا ہوا سورہ کوثر، تو آواز دے کر کہا ما ھذا کلام البشر، میں جرأت سے کہہ سکتا ہوں کسی بشر میں دم نہیں ہے جو ایسا کلام کہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو یہ کلام کہہ سکتا ہے وہی افضل و اعلیٰ ہے، میں اعلان اسلام کرتا ہوں، اقرار توحید کرتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد اسے پوچھا گیا بھئی آپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ مسائل تھے، پیچیدگیاں تھیں، یہ بہت ضعیف ہو چکا تھا، اسے پوچھا کہ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ تو اس کے الفاظ تو میں نہیں بلکہ میں اپنے الفاظ میں اس کا معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں کوثری ہوں، میں اسی قبیلے کے ساتھ ہوں جس کی فاطمہ ہے۔ یہ کلام جسے سورہ مبارک کوثر، اب ذرا اس کا لب لہجہ دیکھیے، اللہ کا کلام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر مطلق، خیر ہی خیر، کل الخیر، خیر الکل، یہ نظریات ہیں، یہ الفاظ بیان کیے ہیں علماء نے۔ خیر کثیر، خیر کثیر کو اگر 2 لفظوں کو ہٹا کر ایک لفظ میں ڈھالیں تو کوثر کہتے ہیں، خیر اور کثیر کو ہٹا کر ایک لفظ بنانا چاہیں تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو خیر ہی خیر، خیر الکل، کل الخیر، کوثر دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا حوض کوثر ہے؟ تم نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ ایک آیت یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اگر یہ حوض کوثر مراد ہے تو تیسری آیت میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا؟ دشمن ہی پیاسا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں، ایک روشن نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد نبی کی کوئی اولاد ہے جس سے نبی کی نسل چلی۔ خبردار شیعہ بچے اپنے آپے میں رہیں اور اپنی حدوں میں رہیں۔ نبی کی زوجاؤں کا احترام قرآن کے حکم کے مطابق واجب ہے، نبی سے جڑے ہوئے اور نسبت رکھنے والوں کی تعظیم کرنا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔
توجہ ہے؟ مگر زہرا زہرا ہے. اللہ اکبر. کسی نبی کی زوجہ نے یہ نہیں اعلان کیا، نہیں کہا، نہیں فرمایا کہ میں فاطمہ کے برابر ہوں. عجیب بات ہے مولانا، فضل کی روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے کہ بی بی نے اپنا باغ مانگا، اس کی راویہ جناب عائشہ ہے. میں اس مناظراتی بحث کے اندر نہیں جاؤں گا، متحمل نہیں ہے مجمع. ایک صاحب نے تو اتنی بے ادبی کر دی، حضرت عائشہ کی توہین کر دی کہ معاذ اللہ کہ حضرت عائشہ ٹیپ ریکارڈر لیے بیٹھی تھی جو پورا خطبہ بی بی کا نقل کر دیا. ایک مشہور پاکستان کے اہل سنت کے عالم نے کہہ دیا. مجھے تو تعجب ہے کہ کوئی شوقین مفتی اگر کہے سلام پڑھنا محمد و آل محمد. خبردار، توہین، بے ادبی، بے احترامی کسی طور بھی مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ ہمارے درمیان انتشار کا سبب بھی ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہے. لیکن اتنا روشن ہے کہ ہر بی بی نے، خاص طور پر حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے نبی سے قریب فاطمہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پایا. جو سب سے زیادہ جن کے بارے میں فضائل پڑھے جاتے ہیں اور فضائل ہیں اور ان کے روایات ہیں، وہ بیویاں فرما رہی ہیں. توجہ ہے؟ اللہ کا خاص کرم ہے. اس سیدہ کو اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو اے میرے حبیب خیر ہی خیر، خیر مطلق کوثر عطا کر دیا. کوثر کیا ہے؟ خیر مطلق کیا ہے؟ سیدہ کی طرف فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے نماز کی صورت میں. اگر کوئی بے نمازی بچہ نظر آئے تو اللہ کی نعمتیں اسے سنایا کرو تاکہ نمازی ہو جائے. وَانْحَرْ، اس کی راہ میں بڑی قربانی یعنی نہر کی قربانی دیں. آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. ابن وائل جس کے 10 بیٹے تھے نا، وہ تانا دیتا تھا کہ ان کے ہاں تو اولاد نہیں ہے، ان کا کام کیسے چلے گا. اچھا یہی ایک جملہ بھی سن لیجئے، کم سے کم مشرکوں پر تو یہ واضح تھا کہ مشن اولاد ہی چلاتی ہے. سلمان پڑھنے محمد و آل محمد. ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کا مشن کیسے چلے گا، ان کی تحریک کیسے آگے بڑھے گی، تحریک کیسے آگے بڑھے گی. تو اللہ نے آواز دی خبردار میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں خیر مطلق فاطمہ عطا کر دی. اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے بھائی. دنیا سمجھ رہی تھی کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اللہ نے سنت ہی بدل دی. خبردار جن کے گھروں میں پہلی بیٹی ہو وہ گردن نہ لٹکایا کریں. بیٹوں کے ہونے پہ لڈو بانٹنے والے اور بیٹیوں کے ہونے پہ گردن لٹکانے والے سنیں. کائنات کا افضل ترین وجود سرکار دو جہاں کی ذات، اللہ نے جس نبی کو سب سے افضل قرار دیا اس کی نسل بیٹی سے چلی ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی کی اولاد اور سادات کہلاتے ہیں وہ جناب زہرا کی اولاد. سب سے اعلیٰ ترین سادات کے اندر جو خاندان ہے وہ فاطمی ہے، ورنہ ہاشمی بھی ہیں، زینبی بھی ہیں. حضرت عبداللہ کی اولاد بھی، حضرت زینب کی نسل سے آنے والے بھی سادات ہاشمی ہونے کے اعتبار سے. علوی بھی ہیں، حضرت عباس کی اولاد، حضرت محمد حنفیہ کی اولاد. لیکن جو سب سے اعلیٰ ترین نسل ہے وہ ہے فاطمی، جسے نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے. بابا علی تو ماں زہرا، وہ خاندان، وہ نبی مکرم سے جڑا ہوا خاندان. میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر مطلق فاطمہ عطا کر دی. اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین ہیں علامہ ابو العباس قرطبی. وہ اپنی کتاب السراج الوہاج جلد نمبر 9 میں ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں. نظریہ ان کا یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ تھی.
اور دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ حضرت مریم پر فرشتے نازل ہوتے تھے، وہی لے کر آتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ آل عمران کی 42ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نازل ہوتے تھے سیدہ مریم پر، حضرت مریم پر، اور نازل ہو کر مثلاً وہی پہنچاتے تھے۔ تو یہ آیت دلیل ہے، مثلاً ان کی ایک دلیل یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت مریم نبیہ تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر حضرت مریم کو نبیہ مانا جائے تو پھر مریم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غیر نبیہ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہم سب سے پہلا مقام اور درجہ حضرت مریم کو دیں گے، ثم فاطمہ، پھر فرماتے ہیں دوسرا مقام جناب فاطمہ کا ہے، ثم خدیجہ، پھر ان کی مادر گرامی، ثم آسیہ، پھر حضرت آسیہ کا مقام۔ اچھا کم سے کم حضرت ابو العباس قرطبی نے، علامہ ابو العباس قرطبی نے جو نام دیے نا، لکھے نا، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، تو حضرت آسیہ جن کو چوتھی جگہ پر رکھا انہوں نے، وہ ان تینوں سے پہلے آئی ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آخر میں پکارا جاتا اہل سنت، جو تفضیلی اہل سنت ہے نا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ علی ترتیب خلافت میں تو چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہ سمجھے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ تمہیں 1,24,000 نبیوں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بھی طے کر لیجئے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فضیلت کے باب میں جو بعد میں بیان ہو رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ جو باب فضیلت ہے وہ پہلی درجے پر آئے۔ حضرت آدم پہلے آئے ہیں، کیا حضرت نبی مکرم سے افضل ہیں؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ بھائی ماں کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہو رہا ہے اور بیٹی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹی ماں سے افضل ہو جائے؟ بہت زیادہ ممکن ہے، بہت زیادہ مشاہد ہے، بہت زیادہ مشاہدے میں سرکار دو جہاں حضرت آدم سے افضل ہے یا نہیں؟ جی اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد قبر میں جب لے جائی جا رہی تھیں تو نبی نے کیا فرمایا تھا کہ فرشتہ اگر آ کے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی، پوچھے تمہارا نبی کون ہے تو کہنا ابنی محمد المصطفیٰ نبی، اور اگر پوچھے تمہارا مولا اور تمہارا ولی کون ہے تو کہنا ابنی علی ابن ابی طالب ولی امامی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی مولا کائنات امام ہے۔ لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے افضل نہ ہو جائے اور اولاد ماں باپ سے افضل نہ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ فرماتے ہیں نظریہ سنیے گا، پہلے تسلی دیجئے کہ بہت دیر تو نہیں ہو رہی، یا تو میں کچھ بلندی میں بیٹھا ہوں تو آپ سب کی حرارت مجھے پہنچ رہی ہے۔ اور یہ نظریہ سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نبیہ تھی کیونکہ یہ آیت اور فرشتوں کا نازل ہونا، اور مگر اس نظریے کو اکثریت اہل سنت نہیں مانتے، شیعہ بھی نہیں مانتے۔ یہ نظریہ کیوں اور کیسے رد ہوگا، ایک جملہ سن لیجئے۔ ہم کہیں گے حضرت ابو العباس علامہ ابو العباس قرطبی سے کہ حضور اگر آپ کا یہ نظریہ تعویل کے مطابق صحیح مان بھی لیا جائے تو تنزیل کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کی صراحت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، مگر بھیجا ہے تو مردوں کو بھیجا ہے۔ تو جو بھی نبی آیا ہے وہ مرد ہی آیا ہے اور مرد ہی نبی تھے، کوئی خاتون نبی نہیں بنائی گئی اللہ نے، قرآن کی صراحت اور قرآن کی صریح آیت۔ کہنے لگے کہ جی حضرت مریم کے لیے ہے ان مریم سیدۃ نساء عالمہا،
پھر ایک اور حدیث ملی مریم سیدۃ النساء العالمین، مریم تمام جہانوں کی عورتوں کی سیدہ ہیں. مگر جناب زہرا کے لیے ایک حدیث یہ بھی ملی کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء عالمہا، فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں. تو وہ سارے عالمین کے لیے سیدہ اور یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ، تو کیسے سمجھیں کہ فاطمہ مریم سے افضل ہے؟ تو پھر خود ایک اہل سنت عالم دین نے بڑا حسین جواب دیا، فرمایا ایسے سمجھو کہ فاطمہ کا زمانہ تو سارے زمانوں سے افضل ہے. یہ محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے، اس زمانے سے تو کوئی افضل ہی زمانہ نہیں ہے. پھر علامہ اقبال نے تو الجھنیں ہی دور کر دی. مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم عزیز اور عزت والی ہے. اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت ہے. اقبال کا قصیدہ سنا رہا ہوں، نور چشم رحمت للعالمین، یہ اسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے. آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حلقہ. میں یہ کلام سنا لوں پھر میرے عزیز نعرہ لگا دیں گے. بانو آن تاجدار حلقہ، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلقہ کا تاج رکھا ہوا. سبحان اللہ. بانو آن تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اور علامہ نے اس قصیدے میں دو مصرے تو عجیب کہہ دیے، مزرعے تسلیم را حاصل بطول. کاشتکار لوگ بیٹھے، زراعت پیشہ لوگ بیٹھے، جب کاشت اور زراعت کا عمل مکمل ہو کر فصل کاٹی جاتی ہے تو زمیندار دے کے اتارتا ہے خوشی کے مارے. اس کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جب فصل کٹتی ہے. شاعر کہہ رہا ہے، اقبال لاہوری کہہ رہے ہیں، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، نبی کی محنتوں کا حاصل فاطمہ ہے. تسلیم و رضائے مصطفیٰ کا نتیجہ فاطمہ ہے. ساری زندگی سرکار نے جو اللہ کے آگے ہاں کہا، اللہ نے ایک ہاں بولا ہے فاطمہ کے ذریعے. اے میرے مصطفیٰ، تم نے ساری زندگی میرے لیے اپنے آپ کو پیش رکھا، میری طرف سے ہدیہ لے لو. لہذا سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہوتے تھے اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، ورنہ ہر مسلمان پر سنت ہو جائے بیٹیوں کے آنے پہ کھڑا ہونا، آگے بڑھ کے ہاتھ بھی چومو بیٹیوں کے، اپنی کرسیاں چھوڑ کے بیٹیوں کو بٹھاؤ. مگر کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے، اس لیے کہ یہ بیٹی کی آمد پہ نبی نہیں کھڑے ہو رہے، عطائے الہی آ رہی ہے. دیکھو جاؤ میری عطا آ رہی ہے. میرے عزیز کوئی اظہار محبت کر رہے تھے، ایک سلوات پڑھیں گے نبی کے ساتھ. ایک اور سلوات. توجہ کر لیا. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم سیدہ کی محب ہیں. سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں اور 33ویں آیت کو ذرا دوبارہ جا کے آج آپ دیکھیے گا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے میرے نبی کی زوجاؤ. اچھا میں یہاں تھوڑا سا آپ سے سہارا چاہوں گا. آپ میرے عزیز میرے بزرگ علماء یعنی تشریح کی تفسیروں کو جا کے دیکھیے تو سب نے یہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے بھی ترجمہ کیا. اے نبی کی زوجاؤں،
اے نبی کی بیویوں. اور اہل سنت کے بزرگوں کی تفسیروں کو جا کے دیکھیں، سب نے یہ ترجمہ کیا ہے. اے نبی کی زوجاؤں، تو نساء تو زوجہ کو نہیں کہتے. ترجمہ ہونا چاہیے تھا اے نبی کی عورتوں. تو عورتوں میں بیٹیاں بھی آتی ہیں، زوجائیں بھی آتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں. مگر سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجاؤں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں تقیتن، تقوی و پرہیزگاری رہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور پیاری اور میٹھی اور دھیمی اور اچھی اور اچھے الفاظ پر مشتمل گفتگو نہ کرنا. جی پیاری پیاری باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں میں پہلے سے ہی بیماری ہے وہ تما کرنے لگیں. اور خبردار قلنا قولا معروفا، اور بہت روشن اور سیدھی بات کرنا. اور پھر نماز قائم کرنا اور زکات دینا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سے گھر نہ کرنا. تو یہ ساری جو قرآن کی عیسائیت کے ساتھ ساتھ کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور یہ کرنا اور یہ کرنا، نہ کرنے کا بھی ہے نبی کی زوجاؤں کے لیے اور کرنے کا حکم بھی ہے. تو کہا کہ یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ نساء سے مراد زوجہ ہیں. آیات بعد کی آیت کے اندر بعد کے جملے بتا رہے ہیں کہ یہاں ترجمہ کیا جائے گا یا نساء نبی، یعنی اے نبی کی زوجاؤں. تو کم سے کم یہ تو طے کر لیا نا بالاتفاق سنی شیعہ نے، قرینے کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے. اگر قرینے کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے تو پھر آیہ مباینہ میں یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. کرو نا ترجمہ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. وہاں کہہ رہے ہیں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. وہاں بیٹے کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے نا، لہذا یہاں ترجمہ ہوگا ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. بڑی خواہش ہے ایک تعداد کو، ایک طبقے کو کہ یہ ثابت کرے نبی ہم جیسے تھے. میں ان سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہوں کہ تم کوشش کرتے رہو کہ نبی تم جیسے تھے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. قرآن میں صرف ایک کو اللہ نے کہا ہے مجھ میرے نبی جیسا ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. اپنے جیسے کی جگہ اگر سرکار کسی کو لے کر گئے تو اسے علی کہا جاتا ہے. قرآن میں ثابت کیا نبی نے یہ مجھ جیسا ہے. انفسنا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو عربی ہے. ترجمہ کیا ہوا ہے سب نے کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. یہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کریں گے نفس کا. نفس یعنی عین ذات. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. تو سرکار دو جہاں نے میدان میں اپنے جیسے کے طور پر اگر کسی کو پیش کیا ہے تو علی مولا ہے. اس آیہ کریمہ میں دوسری آیہ کریمہ جو 33ویں آیت ہے، یہ 32ویں ہے جو میں نے آپ کو سنائی. 33ویں آیہ کریمہ کے اندر اللہ یہ کہتے ہوئے کہ نماز قائم کرنا، زکات دینا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، فوراً لہجہ بدلا 33ویں آیت میں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مؤنث کے صیغوں کے بات کرتے کرتے ایک دم لہجہ بدلا اور مذکر کے صیغے آنا شروع ہو گئے، مذکر کی زمینیں آنا شروع ہو گئی. وہاں کننا تھا، ولا تغدانا تھا، ولا تبرجنا تھا. جی وہاں پر مثال کے طور پر تھا لستنہ تھا. یہ نون تا اور نون جو مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ، لیکن ایک دم لہجہ بدلا یطہرکم لیذھبکم. اب یہاں مذکر کی ضمیر آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. خبردار نبی کی زوجائیں بھی نبی کی اہل بیت ہیں، مگر یاد رہے کہ دونوں اہل بیتوں میں فرق ہے. نقطن صاحب کا جملہ دیا کر رہا ہوں کہ نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت قرار پائے، اور جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی قرار پائے. حضرت ام سلمہ نے پڑھ کر چاہا کہ چادر میں آ جائیں تو چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. لہذا لہجہ بدلا ہوا ہے. وہاں کہا یہ کرو
لہجہ بدلا, ہم نے تمہیں پاک کر دیا, ہم نے پاک رکھا, ہم تم سے نجاست کو دور رکھیں گے. کیونکہ غالب اس کے اندر مرد ہیں, اس لیے صیغے مذکر کے آ رہے ہیں. مولا علی ہیں, حسنین مولا ہیں, سرکار دو جہاں ہیں, اور جناب زہرا ہیں. تو 5 میں 4 مرد ہیں, اس لیے لیطہرکم لیذہبکم. اور ایک بیوی ہیں جو ضمیر مذکر میں ذکر نہیں کی گئی, کہیں دل زہرا پر بال نہ آ جائے. تو جبریل کے پوچھنے پہ فرمایا یا رب ومن تحت الکساء, یا اللہ چادر میں کون ہے؟ تو اب فوراً جواب دیا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اس میں فاطمہ ہے. صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر. اس میں ان کے بابا ہیں, اس میں ان کے بال یعنی شوہر ہیں, اس میں ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. بنو ہیں, بنو ابنان نہیں, 2 بیٹے نہیں, 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. معرفت کی نگاہوں سے دیکھو, حسن سے لے کے مہدی تک سب ہیں, سب صاحبان طہارت لوگ ہیں. تو اس بحث سے میں جو ایک نتیجہ لینا چاہ رہا تھا وہ رہ گیا, اور وہ یہ ہے کہ فضل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. فضیلت کی 2 قسمیں ہیں, ایک فضل جزائی ہے اور ایک فضل اختصاصی ہے. فضل جزائی مشروط پہ عمل ہے, عمل انجام دو تو تمہاری فضیلت بنے گی, ایک جزا بنے گی جو فضیلت ہوگی. یہ ہے فضل جزائی. اور ایک ہے فضل اختصاصی جو پابند عمل نہیں ہے, اللہ نے طے کر لیا کہ یہ بڑے ہیں, بس ان کے عمل کو ڈھونڈ کر ان کی فضیلت نہ ڈھونڈنا. ازواج میں اور اہل بیت اور پنجتن میں یہی فرق ہے. ازواج عمل انجام دیں گی تو صاحب فضیلت, اہل بیت ذاتی طور پر صاحب فضیلت. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا سیدھانے گرامی, اہل بیت ذاتی طور پر صاحب فضیلت. علی خانہ کعبہ میں آئیں گے, یہ فضل اختصاصی ہے. حسین چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور جوانان جنت کے سردار ہوں گے, فضل اختصاصی ہے. لیکن ازواج اور اصحاب کی عظمت یہ ہے کہ یہ عمل انجام دیں گے تو صاحب فضیلت بنیں گے. اللہ اکبر. ایک شخص سے سرکار نے, مجمع سے سرکار نے فرمایا کسی کا حق اگر میری گردن پہ ہے تو لے لو. ایک کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ آپ اپنی اونٹنی کو چابک مار رہے تھے, مجھے لگ گیا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اصحاب میں ایک مرتبہ کھلبلی, یہ کیسا آدمی ہے, یہ خود بھی صحابی ہے. سرکار نے فرمایا خبردار اسے بولنے دو. حضرت فرمایا لو بدلہ لو. جب آپ نے مارا تھا تو میں نے قمیص نہیں پہنی. اندازہ تو کر رہے ہیں نا کہ نبی جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا ہے. اخلاق مصطفیٰ تو دیکھیے کہ جانتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے مگر بولنے کا موقع دے رہے ہیں. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا بولنے والا غلط کہہ رہا ہے تب بھی اسے بولنے دو, یہ سنت مصطفیٰ ہے. بات تو پوری کرنے دو. سرکار نے اپنی قمیص لوٹ دی, کمر خالی کر دی, کہا مجھے مارو. تازیہ نہ لے کے آگے بڑھا. اصحاب کرام کے دل کی دھڑکنیں بڑھی, آوازیں آنے لگی کیا کرنے جا رہا ہے. اور سرکار ایک مرتبہ قمیص الٹی کیے ہوئے کھڑے ہیں. یہ قریب آیا, مہر نبوت کا بوسہ لے کر کہنے لگا کون سا تازیہ تھا, کون سا بدلہ, میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہ رہا تھا. بس یہی فرق ہے اصحاب میں اور اہل بیت میں. اصحاب کا کمال یہ ہے کہ مہر نبوت کا بوسہ لے لیں, اور اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ دوش نبی پر سوار ہو. سلامات رہے گے محمد و
باتیں اور گفتگو تو اس بات میں ساری زندگی آپ کی میری کم ہے، اور فضائل اور عظمت زہرا کا باب بڑا روشن ہے۔ جی ہم جشن آمد سیدہ زہرا منانے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید یہ ایک بڑی حسین آیت ہے جو جشن اور میلاد سے متعلق صاحب استفادہ لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی 58ویں آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آئے تو تم پر لازم ہے، اسی کا امر ہے، تم پر لازم ہے کہ پھر تم جشن مناؤ۔ جو میلاد اور جشن کے قائل لوگ ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں حدیثیں بھی رکھتے ہیں۔ جی جو قائل ہمارے مشکل ہے کہ ہم پہلے قائل ہوتے ہیں دلیل بعد میں ڈھونڈتے ہیں، یہ ایک مجموعی المیہ ہے۔ ہم پہلے عقیدہ بناتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں، ہونا یہ چاہیے پہلے دلیل ملے پھر عقیدہ بنے۔ تو یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے، کبھی یہ مثبت رہتا ہے کبھی یہ منفی ہو جاتا ہے۔ یہ والی کیفیت کبھی مثبت ہو جاتی ہے کبھی یہ کیفیت منفی ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا ہے ان علماء نے، شیعہ اور سنی ان علماء نے، کہ جو میلاد کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے آنے پر فبذالک فلیفرحوا، فرح مناؤ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ بھائی ایک محنت کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، نبی کی آمد کا جشن منانا سنت نہیں ہے۔ میں لفظ اور بہتر کروں، نبی کی آمد کا جشن نہ منانے والا سنی رہ سکتا ہے، لیکن زہرا کی آمد کا جشن نہ منانے والا سنی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ سیدہ کی آمد کا جشن نبی نے منایا ہے اور نبی کے عمل پر عمل کرنا سنت ہے۔ سیدہ کی آمد پر سرکار دو جہاں نے خوشی منائی اور اس پورے گھرانے کی آمد پہ سرکار کی طرف سے خوشیوں کا اظہار رہا۔ خوشیاں منانا، خاص طور پر سبت اکبر جب امام حسن مجتبی کی آمد ہوئی، سرکار نے 7 دن تک کھانا کھلایا، 7ویں دن عقیقہ کیا، 7ویں دن امام حسن کا نام رکھا، اور جتنے خوش نبی نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ کوثر اگر فاطمہ ہے تو فاطمہ کے کوثر کو حسن کہتے ہیں۔ میری نسل میرے حسن سے چلے گی، میری نسل میرے حسین سے چلے گی، اور ان کے آنے پر سرکار نے خوشی اور اہتمام کیا۔ یاد رکھیے یہ تقسیم بہت اچھی تقسیم نہیں کہ وہ سیرت والے لوگ ہیں اور وہ میلاد والے لوگ ہیں۔ یہ تقسیم مسلمانوں میں بعض لوگ کرتے ہیں جو اچھی نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق تو ہے نہیں، لہذا میں اس کو پسند نہیں کر رہا۔ جشن بھی منانا ہے، میلاد بھی منانا ہے، اور سیرت پر بھی غور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف میلاد ہی رہے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں ہی ہوں مگر کوئی اتر کے نہ دیکھے، اس پار جانے کی کوشش نہ کرے، سمندر میں اتر کے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ کامیاب تیراک تو وہ ہے جو اتر کے نکلے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے تعریفیں ہو رہی ہیں، اتنا بڑا ہے، اتنا گہرا ہے، تمہیں کیا پتہ کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن کے قاری ہو گئے اور حافظ ہو گئے، اور جب معاملہ عمل کا آئے تو تم سے زیادہ قرآن کا مخالف کوئی اور نہ ہو۔ لہذا حدیث مبارکہ فرمائے رب طالع القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ قاریان قرآن ہوں اور پھر ان پہ قرآن لعنت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو مجھے ذرا حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے کہنے دیجئے کہ کتنے ہی قاریان علی ہیں
قاریان اہل بیت ہیں جو شاید اہل بیت کے سامنے جائیں تو اہل بیت انہیں پہچانے بھی نہیں. یہ تو کوئی ہنر نہیں ہوا کہ صرف نام لے لیا جائے. اگرچہ میلاد منانا، جشن منانا، نام لینا یہ ہنر ہے، اور بہت سارے لوگ اس پہلی کلاس کے بھی طالب علم نہیں ہیں، مگر یاد رہے یہ کچی پکی ہے، میٹرک نہیں ہے. جو میلاد نہیں مناتا وہ سیرت کیسے سمجھے گا؟ لیکن جو میلاد پر ہی اکتفا کر جائے اس کی زندگی کے لیے وہ حاصل نہیں ہے. اسے اور گہرائی کی طرف جانا ہوگا. یا علی، توجہ ہے، لفظ یا علی یا زہرا یا حسین اسم اعظم سے کم نہیں ہے، مگر زبان بھی اسم تمار کی چاہیے. مگر زبان ابو ذر غفاری کی چاہیے، مقداد جیسے صحابی کی چاہیے. مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کر کہیں یا علی تو وہ سونا بدل جائے. یہ بھی ذکر ہے. بولیے مجھے میرے اس محبت بھرے دوست نے ایک بات یاد دلا دی. الحق مع علی، علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اگر حوصلہ ہے تو جملہ سنا دو. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ حق ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے، حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہے. وہاں موڑ جہاں علی جائے. یہ کمال زہرا ہے. بھائی میں محفل ختم کر رہا ہوں، مولانا آپ دعا کرائیں گے. یہ اس جملے پر محفل ختم کر رہا ہوں. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہو. یہ کمال زہرا ہے کہ علی وہاں جاتا ہے جہاں زہرا جا رہی ہے. میں زہرا آگے چلیں گی، علی پیچھے سے.